خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Lajna and Nasirat from Holland last weekend. On Sunday, Nasirat and Lajna from Holland had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. 96 Lajna and Nasirat had travelled especially for the mulaqat which took place in the MTA studios in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna and the Nasirat had the opportunity to speak to Hazur Anwar and ask questions on a range of religious and contemporary topics. میرا سوال ہے، تربیتی پروگرام میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے دوست کا انتخاب کریں، لیکن جن بچوں کے والدین چاہتے ہیں ہم اٹھے بیٹھیں اگر وہ دوست ہی نہ بننا چاہتے ہوں، اس بارے میں حضور کی کیا نصیحت ہے؟ اچھا، تم کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 10th میں۔ اچھا، تمہارے والدین کیا کہتے ہیں تمہیں کس سے دوستی کرو؟ اچھے بچوں سے۔ اچھے بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت۔ اسکول میں جاتی ہے وہاں کون سے بچے مسلمان ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے؟ جی ٹھیک ہے، نمازیں کیا پڑھنی ہیں؟ اب تم نمازیوں کو تلاش کرتی رہو گی تو اسکول میں تمہارا کوئی دوست ہی نہیں بنے گا۔ اچھے بچوں سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے احمدی بچے ہیں ان کو تو ویسے ہی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو لجنہ کا کام ہے، ناصرات کی سیکرٹری کا کام ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ اچھی بچیاں جو ہیں وہ ساری بچیاں بچپن سے ہی نا 7 سال کی عمر میں اس وقت سے وہ دین کا علم سیکھیں، اللہ میاں کے حکموں پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو کہو کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں پڑھیں، اور 10 سال کی عمر میں ہم پہ سختی سے کہو ان کو ضرور پڑھنی ہے نماز۔ تو اس قسم کی باتیں سکھانا ماں باپ کا بھی کام ہے اور لجنہ اور ناصرات کی تنظیم کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدام الانبیاء کا بھی کام ہے، باپوں کا بھی کام ہے بچوں کو کہیں، کیونکہ اگر صرف لڑکیوں کو کہتے رہیں گے لڑکے نہیں کریں گے تو لڑکیاں کہیں گی لڑکوں کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ خاص ہے نا، اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہی ہے لڑکوں کو؟ ہمارے یہاں بعض لوگ اسپیشل ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں لڑکوں کو، ہے نا، اور لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لڑکے نے مانگا تو اس کو دے دیا، لڑکی نے مانگا تو کچھ نہیں دیا، بڑی ظلم ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، اس طرح تربیت کریں تاکہ وہ اچھے بنیں۔ تو گھر کے ماحول سے جب بچہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو اپنے بہن بھائیوں میں ہی اس کو دوست نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ پہلے تو ماں باپ میں دوست نظر آئیں گے۔ کھیلنے کے لیے احمدی ماحول میں جب اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، اس میں وہاں اچھے دوست نظر آئیں گے۔ روز تو نہیں دوستوں کے گھر جا سکتے نا، فاصلے بھی اتنے ہیں۔ اب کہو گی کہ اپنے ماں ابا کو کہ چلو مجھے کار میں بٹھاؤ مجھے لے کے جاؤ، یا مجھے ٹرین میں بٹھاؤ لے کے جاؤ، یا ہالینڈ میں سائیکل کا رواج ہے، سائیکل پکڑ کے تم کہو تو میں جا رہی ہوں تو کہیں گے ہاں سڑک پہ بڑا خطرہ ہے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر اسکول ہے، اسکول میں تو مذہب کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے لوگ، وہاں تم دیکھو کہ اچھے اخلاق کس کے ہیں، مورلز کس کے اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ سچ بولنے والے بچے ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، گندی غلیظ باتیں کرنے والے نہ ہوں، غلط قسم کی فلمیں اور انٹرنیٹ پروگرام دیکھنے والے نہ ہوں، وہ بچے تلاش کرو اور وہ مل جاتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں غیروں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، لا مذہبوں میں بھی، جو جن کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں سیکھیں، اور جب تمہارے سے وہ اچھی باتیں سیکھیں گے تو وہ تمہارے دوست بننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے اچھے بچے تلاش کرنے، مختلف سچویشنز میں، مختلف ماحول میں، مختلف جگہوں پہ
مختلف سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں بچوں کے اچھے بچے تلاش کرنے کے، تو وہ تم نے تلاش کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف کا جی نماز پڑھنے والا ماں باپ کا نماز پڑھنے کو جی سارے میرے تو اسکول میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، کس کو تلاش کروں، ٹھیک ہے. بالکل کٹ کے رہ جاؤں دنیا سے، سوشل زندگی نہ میری ہو. تو سوشلائز ہونا بھی ضروری ہے. جب تم اچھی ایسے دوست بناؤ گی جو شریف ہوں گے، جو اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے، پھر وہ پوچھیں گے تم کون ہو، بتاؤ میں احمدی ہوں، احمدی مسلمان ہوں، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہمیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، چیریٹی دو، غریبوں کا خیال رکھو، سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو، محنت کرو، ملک کی خدمت کرو، اچھے شہری بن کے. تو یہ بھی چیزیں جب وہ دوسرے بچے سنیں گے تمہارے سے تو کہیں گے ہاں یہ تو پھر اچھے بچے ہیں، ان سے دوستی کرنی چاہیے. وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں گے جا کے. یہاں کے لوگ جو ہیں نا ماں باپ سے بھی شیئر کرتے ہیں بہت سارے لوگ. جب ان کو بتائیں گے تو وہ بھی کہیں گے چلو آئے. پھر تم ان سے انٹریکٹ کرو، اپنے ماں باپ کو بھی لے جا سکتے ہو اگر پڑھے لکھے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح دوستی بنتی ہے. صرف اچھے بچے کہتے ہیں نا، کہو ماں باپ سے کہو اچھے بچے ہیں تو ہمیں لا کے دیں ہمیں اچھے بچے. پہلے تو ہمیں نمازی لا کے دینا. جو سچویشن ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے اور حالات کے مطابق باتیں کرنی چاہیے. جس طرح میں نے بتایا نا، اگر ایک بچہ غلط قسم کی فلمیں دیکھنے والے ہیں، اسکول میں آ کے ڈسکس کرتے ہیں ان باتوں کو غلط قسم کی، تو پھر ان کو اوائڈ کرو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں کہا ہے جیسے یہ لغو باتیں ہیں ان سے بچ کے رہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان سب کو بچ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہادیہ ہے. میرا سوال ہے چھوٹے بچوں کو خطبہ کیوں سننا چاہیے؟ بڑے بچوں کو کیوں سننا چاہیے؟ جس طرح بڑوں کو سننا چاہیے اس طرح چھوٹوں کو بھی سننا چاہیے. تمہارے ابا اماں کہتے ہیں ہم نہیں سنتے صرف تم سنو، ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. پہلے تو اپنی اماں ابا کو کہو نا کہ آپ سنیں خطبے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہمیں تو بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سنیں، اس پہ غور کریں، پھر بتائیں. کیونکہ خطبے میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں. خطبہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے. اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ میرے خطبے جو ایم ٹی اے پہ آتے ہیں وہ سننے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت ساری باتیں، اچھی باتیں، بعض دفعہ نصیحتیں میں کرتا ہوں تقریروں میں بھی، خطبوں میں بھی، وہ بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. اس پہ عمل کرو تاکہ ہم صحیح اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں. آج کل میں ہسٹری کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دیتا ہوں، تو بہت سارے سیرت کی باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم دیکھیں، سیکھیں. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی باتیں سیکھ کے ان پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے خطبہ سننا چاہیے کہ سنو اور ان کو دیکھو اور اس پہ عمل کرو، اس کو پریکٹس کرو اور نیک بچے بن جاؤ. بچوں کو سننا ضروری ہے، بڑوں کو بھی سننی ہے. پہلے بڑوں کو سننا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور بڑے اور بچوں کو کہیں کہ تم خطبہ سنو. بڑوں کو اپنے نمونے قائم کرنے چاہیے. میرا سوال ہے ہم کیسے سیلف کانفیڈنس حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 6th گریڈ. اچھا، تم پہلے یہ خیال رکھو یہاں کسی کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم احمدی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دماغ میں ڈالو کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور آخر میں الٹیمیٹلی ہم نے ساری دنیا کو احمدیت کا پیغام پہنچا کے احمدی مسلمان بنانا ہے. جو تمہیں یہ پتہ ہوگا، ڈٹرمنیشن ہوگی، مضبوط ہو جاؤ گی، تو پھر تم سمجھو گی کہ میں کچھ چیز ہوں، دنیا کو میں نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے؟ کو میرے پاس جو علم ہے، جو میرا مذہب ہے، جو میرا دین ہے، جو میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہ دوسروں کا نہیں ہے. اس لیے میں نے دوسروں کو سکھانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارا اپنا ماحول ہے، بچوں کا جماعت کا ماحول، ناصرات کی کلاسیں ہیں یا آپس میں بچوں کے فنکشن ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر خود دینی علم ہوگا اور تم اچھی باتیں کرنے والی ہوگی، اچھے اخلاق ہوں گے، ویسے بھی نالج تمہارا اچھا ہوگا، تو تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. اسکول میں تم اچھا پڑھو گی اور محنت کرو گی اور ایک اچھی اسٹوڈنٹ بن جاؤ گی،
اچھے نمبر لینے والی ہوگی تو تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اسکول میں جو پڑھتی ہو گھر آ کے وہ پڑھو, ریوائز کرو, دیکھو, اور اگلے دن پھر جا کے سناؤ. تو جب تم ٹیچر کے سامنے اپنی باتیں بتاؤ گی کہ یہ تم نے پڑھا, یہ دیکھا, یہ سیکھا, ٹیچر تم سے سوال کرے گی, تم صحیح جواب دو گی, تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہیں دیکھیں گے. کچھ لوگ جیلس بھی ہو جائیں گے کہ کیا اس کو یہ آتا ہے, ہمیں نہیں آتا. لیکن بہت سارے بچے جو ہیں, بچیاں جو ہیں وہ تمہارے سے سیکھنے کی کوشش کریں گی. جو تمہارے سے سیکھنے کی کوشش کریں گی تمہارے اندر کانفیڈنس اور ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پیدا ہوگا کانفیڈنس. اور پھر تم ان کو بھی بتاؤ گی, پھر ان کو بتاؤ گی میں کون ہوں, ہماری کیا تعلیم ہے, کیوں میرے اچھے اخلاق ہیں. تو جب تمہارے مورل بھی اچھے ہوں گے, اخلاق بھی اچھے ہوں گے, تمہاری باتیں بھی اچھی ہوں گی, تمہاری پڑھائی بھی اچھی ہوگی, تو تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. My question is, what did you do on your army? میں نے تو کوئی آمین نہیں کروائی. شاید میری جو پڑھانے والی ٹیچر تھی اس نے سن لیا اور بس ختم ہو گیا. کوئی فنکشن نہیں کیا, کوئی دعوت نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. بعض لوگ کرتے تھے ہمارے زمانے میں, میرے بعض کزن بھی کرتے تھے. میں نے تو کوئی نہیں کی, پر مجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ میں نے ضرور آمین کرنی ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان لجنہ کے لیے پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے شادی کرنا مناسب ہے, اس تناظر میں کہ شادی کی وجہ سے پڑھنے کا موقع نہ ملے یا وہ شادی کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ اگر اچھا رشتہ ملتا ہے اور لڑکی راضی ہے شادی کرنے پہ تو شادی کر لو. اور پھر یہ کہ فیملی نہیں بنانی کیونکہ میں نے پڑھنا ہے, وہ غلط ہے. بہت لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے شادی کی, ان کے 2-3 بچے ہو گئے, پھر انہوں نے پڑھائی کی. بلکہ بعضوں نے امریکہ میں مجھے 2-3 ملنی تھیں ایسی لڑکیاں جنہوں نے بعد میں بچوں کی پیدائش کے بعد بچے بڑے ہو گئے ذرا تو پھر پڑھنا شروع کیا اور میڈیسن بھی کیا. تو پریفرنس سے پہلے یہی ہونی چاہیے کہ گھر کو سنبھالنا ہے. شادی کر لی یا تو شادی نہ کرو, لیکن اگر اچھا رشتہ ملے تو شادی کر لینی چاہیے. جب شادی کر لی تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو اپنی گھر کی زندگی ہے اس کو گزارو ہیں, اور بچے ہو جائیں ان کو سنبھالو, ان کی تربیت کرو. پھر اگر کسی پروفیشن میں جا رہے ہو, پڑھائی کرنی ہے تو پھر بعد میں کر سکتے ہیں اگر ہمت ہے تو. ابھی بھی بعض لوگ کرتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے ناروے سے ایک احمدی مل کے گئے ہیں, ان کی بیوی پاکستان سے آئی تھی, 20-22 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اب وہ بچے بڑے ہو گئے تو اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کی, اور اب اس سال اس نے میڈیسن کر لیا اور اس کی تقریباً 48-49 کی ہو گئی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہمت والی ہوتی ہیں عورتیں ایسی, تو جو کر سکتے ہیں کریں, لیکن اس لیے اپنی گھروں کو برباد نہ کرو کہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے اس لیے ہم یہاں رہیں گے. خامد وہاں رہ رہا ہے ہیگ میں پڑھائی کر رہی ہوں ایمسٹرڈم میں ہیں, تو میں وہاں رہوں گی, یہ نہیں ہوگا. رہنا تو اکٹھے رہو, فیملی بناؤ, اور جب فارغ ہو جاؤ پھر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے تو میوچل ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اگر پڑھائی کرنی ہے, خامد کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو تو کر لو. ٹھیک ہے. اور وہ بھی کسی اچھے پروفیشن کے لیے, کوئی خدمت انسانیت کے لیے کرنی ہے تو کروں گا. میڈیسن ہے یا ایسی اور ٹیچنگ ہے جو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن صرف یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لیے پڑھنا ہے تو وہ ضرورت کوئی نہیں, سوائے اس کے خامد پیسے نہ دیتا ہو ہاں, تو پھر وہ ویسے ہی خامد ظالم ہے, اس کو سمجھاؤ. In the Western world, people take their pets everywhere and also in public transport where they often sit on chairs. My question is it applied to be able to perform here when you come into indirect contact with an animal? تو وہ لے جاتے ہیں, ان کے جانور ہیں, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوا, سیٹ کو یوں صاف کرو, بیٹھ جاتا ہوں اس سے. تمہیں یہ تو نہیں کہتے تم اس کو اپنی گود میں بٹھا لو, نہیں کہتے؟ نہیں. بس پھر ٹھیک ہے, تو تم سیٹ صاف کر کے بیٹھ جاؤ وہاں. اور کیا کر سکتی ہو؟ اگر تم کہو گے کہ میں نے نہیں بیٹھنا, اس کو اتارو, تو انہوں کہیں گے تم اتر جاؤ, ہم نہیں اتارتے. تو ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے گھر میں جو تمہاری اپنی چیز ہے وہاں گند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تم نے نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے اور صفائی رکھنی ہے جگہ, تو ٹھیک ہے. باقی ادروائز اگر صاف کتے ہے, گند کوئی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے
کتے بعض دفعہ ٹچ کر جاتے ہیں لباس کو، ہم لوگ بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جو ہرڈز رکھے ہوتے تھے، بکریوں کے لیمپ شیپ وغیرہ رکھے ہوتے تھے، تو انہوں نے کتے رکھے ہوتے تھے، شیفرڈ ڈاگ۔ تو شیفرڈ ہوتے تھے وہ، ان میں لوگ مرد بھی پھر رہے ہوتے تھے اور وہ ان کے کپڑوں کو آ کے ٹچ بھی کر دیتے تھے۔ ظہر عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا، وہ لوگ آ کے مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے انہی کپڑوں میں، حالانکہ ان کو کتوں نے ٹچ کیا ہوتا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھ لی تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے، گند نہیں لگنا چاہیے، گند کی صفائی ہونی چاہیے۔ باقی گھروں میں کیونکہ گند وغیرہ آ جاتا ہے کتوں کے ساتھ ہی، اس لیے وہاں یہ اوائڈ کرو کہ مسجد صاف جگہ ہے، اس میں کتے نہیں آنے چاہیے۔ بلیاں تو پھرتی رہتی ہیں ہر ایک گھروں میں، باقی اسی سے خطرہ ہے نا، زیادہ ڈاگز رکھتے ہیں نا، اور ویسے بھی زیادہ بڑے خوفناک فیوریس قسم کے ڈاگ باز ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے ان سے، ان کو ویسے ہی ان کے باہر بنا کے پین ان پہ وہاں رکھو۔ اور بسوں میں بیٹھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صفا کر لو جگہ، اگر کوئی گند لگا ہوا ہے تو صفائی کر لو، اگر کوئی بال بول اس کے نظر آ رہے ہیں تو ایک ٹیشو سے صاف کر لو، اس کا ہر ایک کے پاس ٹیشو تو ہوتا ہے جیب میں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اچھا انسان بنایا، سب سے سپیریئر بنایا، جو مخلوق ہے، جو جانور ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب سے سپیریئر بنایا ہے اس کو، اور اس لیے تم میرا شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کے لیے یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چیز ہے عبادت کرنا، اور عبادت میں اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں سوچ دی، ہمیں اچھا انسان بنایا، ہم اللہ کا شکر کریں جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کا سامان ان ملکوں میں دیا، سواریاں دیں، اور پڑھائی کی فیسلٹیز دیں، اور موقع دیا ہم پڑھ سکیں، اچھے بن سکیں، تو اس پہ شکر گزاری کرو۔ یہی چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ ہم احمدی مسلمانوں کے لیے ہجرت کا مقصد دین کو آزادی سے قائم کرنا اور اپنی روحانی اور دینی حالت کو بہتر بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگ جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو اس قربانی اور مقصد کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں زیادہ مگن ہو جاتے ہیں۔ پیارے حضور رہنمائی فرمائے کہ اس بارے میں جماعت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ریئلائز کرواؤ، یہ تو لجنہ کا کام ہے نا، اور جماعت کا تربیت کا کام ہے۔ ان کو کہیں کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پاکستان میں سے اگر ہجرت کی ہے تو وہاں یہ بہانہ تھا کہ ہم کھل کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کئی سال ہو گئے ہیں احمدیوں نے مسجد میں جا کے جمعہ نہیں پڑھا، بلکہ عیدیں بھی نہیں پڑھیں کئی سال سے عورتوں نے۔ تو اس لیے ہم آئے یہاں تاکہ آزادی ملے ہمیں، اور ہم عبادت کر سکیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں آزادی دے دی ہے تو اس کا شکر گزاری کرنی چاہیے، اور ایک صحیح اچھے انسان کو تو یہی چاہیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اور بچایا غلط چیزوں سے، اور یہاں موقع دیا کہ آ کے اپنے دین پر صحیح طور پر عمل کر سکیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر دنیا داری میں پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد تک تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن پھر بعض دفعہ میں چھین بھی لیا کرتا ہوں۔ بعض دفعہ دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سبق دینے کے لیے ان کے حالات خراب کر دیتا ہے، ان کی گھر کے سکون ختم ہو جاتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں رہتی، صرف دنیا کماتے کماتے وہ پھر اپنا جو ذہنی سکون ہے، پیس آف مائنڈ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہاں اگر بچ بھی گئے، اگر غلط کر رہے ہیں حرکتیں، تو اگلے جہان میں پکڑے جاتے ہیں۔ تو ان کو لجنہ کا تربیت کا کام ہے، پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں، جماعتی طور پر بھی لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ہم بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں، اس نے پوچھا تھا نا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے ہمیں، ان کو بتاؤ کہ یہ مقصد ہماری زندگی کا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
समझा ही सकते हैं हम, डंडे तो नहीं मार सकते, तो समझाना काम है, समझाते रहना चाहिए मुस्तकिल, और प्यार से समझाना चाहिए लजना को भी, नासरात को भी। मेरा सवाल है, खुदा ताला का कुर्ब पाने के लिए हमें हकूक़ुल्लाह अदा करने पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए या हकूक़ुल इबाद पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए? जज़ाकल्लाह। दोनों ज़रूरी हैं। खुदा ताला को कुर्ब पाने के लिए हुकूकुल्लाह भी ज़रूरी हैं और हुकूकुल इबाद भी ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। अभी मैंने बताया ना, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, जिन्न और इंस की पैदाइश का मकसद क्या है। यही मकसद है कि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह ताला की इबादत करना, उसके हुक्मों पर चलना उसका हुक्म है। और अल्लाह ताला की इबादत ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उस पर अमल करो। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी नमाज़ें जो हैं तुम्हें वापस लौटा दी जाएंगी, तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी, कबूल नहीं करेगा अल्लाह मियाँ। क्यों? क्योंकि तुम गरीबों का ख्याल नहीं रखते थे, यतीमों का ख्याल नहीं रखते थे, अच्छे अखलाक तुम्हारे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं करूँगा। तो इसलिए मौका माहौल के लिहाज से हर चीज़ होती है। हकूक़ुल्लाह भी ज़रूरी हैं और हुकूकुल इबाद भी ज़रूरी हैं। अगर इंसान सिर्फ कहे तो मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ और हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहा, एक खामद है अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं कर रहा, एक बाप है अपने बच्चों का हक़ अदा नहीं कर रहा, एक भाई वो अपने बहन भाइयों का हक़ अदा नहीं कर रहा, एक माँ है वो अपने हक़ अदा नहीं कर रही खामद और बच्चों के, तो उसकी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसलिए हर एक के हक़ अल्लाह ताला ने रखे हैं, खामद का भी, बीवी का भी, बच्चों का भी, बहन भाइयों का भी, लोगों का भी, माशरे का भी। और इससे मैंने उस तरह कई सालों से तकरीरों में जलसे की, लंबे हकूक़ बयान किए हैं अल्लाह ताला क्या कहता है। इसलिए हकूक़ुल्लाह भी ज़रूरी हैं, हकूक़ुल इबाद भी ज़रूरी हैं। बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि बाज़ दफ़ा हकूक़ुल इबाद जो हैं वो हकूक़ुल्लाह से बढ़ जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हक़ तो मैं बाज़ दफ़ा माफ़ कर देता हूँ, अगर कोई नमाज़ छोड़ता है तो वो तो मैं माफ़ कर दूँगा कि ठीक है उसने माफ़ी मांग ली, मेरी गलती हो गई, नमाज़ छूट गई। लेकिन अगर उसने किसी का हक़ मार लिया, जुल्म किया किसी पे, तो वो उसकी सज़ा मिलेगी उसको, वो नहीं बाज़ दफ़ा माफ़ करता अल्लाह ताला। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जिस तालीम दी है हमें इस्लाम में, वो बड़ी बैलेंस तालीम है कि जहाँ हकूक़ुल्लाह अदा करो वहाँ हकूक़ुल इबाद भी अदा करो। और कुरान शरीफ में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि अल्लाह ताला ने इनकी नमाज़ें क्यों वापस की हैं कि भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, यतीमों का ख्याल नहीं रखते थे। अल्लाह ताला ने कहा हमसायों का ख्याल रखो, उनके हक़ अदा करो, दुश्मन से भी नेक सलूक करो, तो एहसान करो दुनिया पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये मौका माहौल के लिहाज से ज़रूरी हैं। अगर नहीं करते तो बेशक जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ने वाला हो, अल्लाह मियाँ उसकी नमाज़ें कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला ने ख़ुद कह दिया कुरान शरीफ में, जिनके खामद हक़ अदा नहीं करते उनको खामदों को कहें कि हक़ अदा किया करें, जिनके ससुराल वाले हक़ अदा नहीं करते ससुराल वालों का हक़ अदा किया करें। ये नहीं कि जमात का काम कर लिया और बीवी बच्चों के हक़ अदा ना किए, सिर्फ जमात का हक़ अदा करने से कुछ नहीं होता, वहाँ भी नमाज़ें ज़रूरी हैं और फिर बंदों के हक़ अदा करना ज़रूरी है। ठीक। मेरा सवाल ये है कि हम यूथ केयर में मदद कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बच्चों को लेके फॉस्टर पेरेंट्स को दे देते हैं कुछ अरसे के लिए, तो क्या हम इस तरह के फॉस्टर पेरेंट्स बन सकते हैं? हम बन सकते हैं। तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल की हूँ। तुम तो नहीं बन सकती, तुम्हारे माँ बाप बन सकते हैं। हाँ जी। वो चाहें तो बन लें, यहाँ बहुत सारे एमडी करते हैं, ठीक है, यूके में भी करते हैं। रखो, अच्छी बात है, फॉस्टर पेरेंट्स बन जाओ, उनको नेक बातें सिखाओ, फिर उनका ख्याल रखो। अल्लाह ताला कहता है कि यतीमों का और मस्कीनों का ख्याल रखना और उनको पालना बड़ी नेकी है। तो अल्लाह ताला तो इस नेकी का अजर देगा अगर उनको सही तरह उनकी केयर कर रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, उनको पाल रहे हो। ठीक है जी। तो ज़रूर करना चाहिए, कोई हरज नहीं है, हैं, बल्कि सवाब है और बल्कि नेकी की काम है। हमारे अहमदी बच्चे किसी ईसाई के पास चले जाएं तो ईसाई हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि किसी ईसाई के और दूसरे मुसलमानों के बच्चे अपने पास ला के उनको नेकी की बातें सिखाओ, ताकि वो बाद में इस्लामी तालीम सीख के इस्लाम कबूल कर लें। ठीक है।
زبردستی کسی کو نہیں ہم بنا سکتے مسلمان، لیکن اچھے اخلاق جب دکھاؤ گے، اچھی تعلیم دو گے تو خود ہی خود پیدا ہوگا. بڑے ہوں گے بچے تو انہیں خیال آئے گا کہ میرے جو فاسٹر پیرنٹس تھے ان کے پاس جاؤں میں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور پھر ان کی باتیں سیکھوں اور میں اچھا مسلمان بن جاؤں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو درمیان میں سجدہ آتا ہے، کیا ہم اسی جگہ پر سجدہ کر سکتے ہیں یا قبلہ رخ ہونا لازمی ہے؟ نہیں، جہاں بھی ہے بیٹھے ہو کر سکتے ہو اسی طرح. بعض وہ یہاں بیعتیں جب عالمی بیعت ہم سجدہ کرتے تھے تو اس وقت تو دائیں بائیں سجدے کر ہی لیتے تھے نا. تو سجدہ تو جہاں بھی بیٹھے ہو کر لو، قبلہ رخ ہو کے کرنا ہے تو اس میں کر لو، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جہاں بیٹھے ہوئے وہیں کر لو. بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں قرآن شریف پڑھ رہے ہو کرسی پہ، اسکول میں یا کہیں سجدہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہاں پھر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ یوں کر لو. یا ضروری نہیں کہ وہاں کرو، ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں. حضرت عمر نے بعض دفعہ سجدہ نہیں بھی کروایا، بعض دفعہ کہا کہ اچھا بعد میں کر لینا، تو گھر جا کے سجدہ کر لو. ہمیں ہمارے اسکول میں پڑھایا کرتے تھے قرآن شریف، ربا میں جماعت کا اسکول تھا نا، تو قرآن شریف پڑھاتے تھے جو ہمارے ماسٹر صاحب بھامڑی صاحب ہوتے تھے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے اچھا گھر جاؤ گے تو سجدہ کر لینا. حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ابھی نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اللہ تعالیٰ کا بڑائی اور سب سے بڑا ہے خیال رہنا چاہیے دل میں. ٹھیک ہے. میرا نام عائزہ منصور ہے. میں ایک وقفے 9 بچی ہوں. میں سب بہن بھائیوں میں بڑی ہوں. اس حیثیت سے میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتی ہوں اور ان کے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتی ہوں؟ اچھی باتیں کرو، نیک باتیں کرو، نمازیں پڑھو، ان کو بتاؤ کہ نماز پڑھنی کیوں ضروری ہے، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے، ہم احمدی مسلمان ہیں، کیوں احمدی مسلمان ہیں، کیا ہماری تعلیم ہے، کیا اچھے اخلاق ہمیں دکھانے چاہیے، پڑھائی کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کے لیے خود پڑھائی کی طرف توجہ دو، نیکی کی کتابیں پڑھو، جنرل نالج حاصل کرو، ٹی وی کے اچھے پروگرام دیکھو، ان سے کوئی برے پروگرام ہمیں نہیں دیکھنے چاہیے. خود بھی نہیں دیکھو گی، ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا آئی پیڈ پہ بیٹھ کے یا اینڈرائڈ یا ٹیبلیٹ پہ بیٹھ کے تم کرتی رہو گی تو بچے کہیں گے تم تو خود یہ کر رہی ہو، ہمیں کیا کر رہی ہو. تو جو تم خود کرتی ہو وہ اس کے دوسروں کو بھی سمجھاؤ کہ وہ کرنا ہے. جو خود نہیں کرتی اس کے بارے میں اگر تم نصیحتیں کرو گی تو کوئی نہیں مانے گا نصیحت. ٹھیک ہے. تو رول ماڈل تم ہی بن سکتی ہے، اپنے اچھے نمونے دکھاؤ تو رول ماڈل بن جاؤ گی تم. السلام علیکم. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding expeditions that took place during the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whilst relating the expedition of Abdur Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Huzur, may Allah be his helper, related a powerful hadith in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed his companions. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ. پھر آپ نے کچھ نصیحت فرمائی کہ 5 بدیاں ایسی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اور وہ کبھی میری امت میں پیدا نہ ہوں، کیونکہ جس قوم میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں. اول یہ کہ کبھی کسی قوم میں فاحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ اسے برملا کرنے لگ جائیں کہ اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور وبائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہوں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں. آج کل دنیا میں تو یہ ہم عام دیکھتے ہیں. اس سے پناہ مانگی یہاں وسلم نے. مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہ غور کرنا چاہیے. 2، کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بددیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں اس قوم پر قحط اور محنت اور شدت اور حاکم وقت کے ظلم و ستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی. اس پر بھی بہت غور کی ضرورت ہے کہ تو مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بددیانتی پیدا ہو چکی ہے. کاش کہ اس کو سمجھیں اور احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. سوم، کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجے میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہو گئی ہو، حتیٰ کہ اگر خدا کو اپنے پیدا کردہ جانوروں اور مویشیوں کا خیال نہ ہو تو ایسی قوم پر بارشوں کا سلسلہ ہی بند ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے. اسے ہی پناہ مانگنی چاہیے.
نے فرمایا پناہ مانگو، میں بھی مانگتا ہوں۔ چہارم، کبھی کسی قوم نے خدا اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیر قوم ان کے دشمنوں سے مسلط نہ کر دی گئی جو ان کے حقوق کو سو کرنے لگ جائے۔ یہ بھی آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے، اسے ظاہر ہے کہ یہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو سمجھ دے۔ پنجم، کبھی کسی قوم کے علماء اور ائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کو اپنے مطلب کے مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو۔ یہ بھی مسلمانوں میں اب فرقہ بندی میں عام نظر آتا ہے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی ہمیں آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زرعی تقریر قوموں کی ترقی و تنزل کے اسباب پر بہترین تبصرہ ہے، اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے لیے موجودہ زمانے میں بھی یہ ایک بہترین سبق ہے۔ کاش کہ مسلمان اس پر غور کریں۔